موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ میں ابھی بھی بازار سے لوٹی تھی۔ اپنے شوہر آصف اور بچوں کے اسکول چلے جانے پر میں بازار چلی جاتی تھی تاکہ گھر کا سودا سلف اور پکانے کو سبزی و گوشت وغیرہ لا سکوں۔ بچے جب تک اسکول سے آتے میں کھانا تیار کر لیتی تھی۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر میں مسکرا دی۔ طاہر کی کال تھی۔ اس سے میری دوستی ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ ہم چند ماہ پہلے ہی شہر حیدرآباد میں آئے تھے۔ پہلے ہم کراچی میں رہتے تھے۔ وہاں سب اپنے عزیز رشتہ دار موجود تھے، اس لیے کبھی بوریت ہی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سسرال میں آئی تو وہاں بھی بھرا گھر ملا تھا۔ ساس، نند اور جیٹھانیاں اور ان کے ڈھیر سارے بچے تھے۔ کبھی تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر آصف کی سرکاری نوکری تھی۔ وہ سینئر کلرک تھے۔ سرکاری نوکریوں میں ٹرانسفر نوکری کا حصہ ہوتا ہے۔ آصف کو حیدرآباد ٹرانسفر ہوا تو مجھے بھی ان کے ساتھ یہاں آنا پڑا تھا۔ یہاں ہمارے رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے، اس لیے شوہر اور بچے جب تک گھر میں رہتے تھے وقت اچھا کٹ جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بچے اسکول اور شوہر آفس جاتے تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ میرا دل کرتا کہ کسی طرح میرے پر لگ جائیں اور میں اڑتی ہوئی اپنے سسرال یا میکے چلی جاؤں اور وہاں وقت گزار کر شوہر اور بچوں کے آنے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ ظاہر ہے میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے اپنے اس خیال پر خود ہی مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ پاس پڑوس سے کچھ خواتین کبھی کبھار ملنے آ جاتی تھی جس سے دل بہل جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے موبائل پر اجنبی لوگوں کی کالز آنے لگی تھی جن کی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے دوستی کر لوں، لیکن میں ان کو بری طرح جھڑک دیتی تھی کہ میں اس طرح کی عورت نہیں تھی۔ لیکن طاہر ان سب میں مختلف تھا۔ وہ بڑی لچھے دار گفتگو کرتا تھا، اسی لیے مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ جب وہ باتیں کرتا تو میں اس کی سحر زدہ باتوں میں کھو جاتی تھی۔ طاہر سے دوستی کرنے سے وقت بھی اچھا گزرنے لگا تھا۔ میں موبائل کو کان سے لگا کر دوپٹہ سر سے باندھ لیتی تھی، اس طرح میرا کام بھی نہیں رکتا تھا اور وقت بھی باتوں میں اچھا کٹ جاتا تھا۔ کیا بات ہے، فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ کب سے کال کر رہا ہوں؟ طاہر نے کال ملنے پر شکایتاً کہا۔ میں بازار میں تھی، شور میں بیل کی آواز ہی نہیں سنائی دی۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بازار ہی نہ جایا کرو۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، بازار جانا بھی ضروری ہے ورنہ کھانا نہیں پکے گا۔ ارے بھائی، ہوٹل کس لیے ہوتے ہیں؟ وہاں سے پکا پکایا سالن لے آؤ، بغیر کسی جھنجھٹ کے بچوں کو کھانا مل جائے گا۔ طاہر نے کہا، ہوٹل سے کتنے دن کھانا آئے گا، پھر بھی کھانا پکانا ہی پڑے گا۔ عورتوں کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں۔ ارے چھوڑو یار، تم کس فضول بات میں لگ گئی ہو؟ کتنا سہانا موسم ہے اور کھانا پکانے کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ طاہر نے کہا، تم بات کرو، میں سن رہی ہوں۔ آج بڑا دل کر رہا تھا کہ اس سہانے موسم میں تم میرے سامنے ہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیسا ممکن ہے؟ ہماری دوستی کو بھی چند ہی دن ہوئے ہیں اور تمہاری طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر سامنے گئی۔ ایک موٹا سا کالے رنگ کا بلّا مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح گھورنے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بلّا چند ہفتوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں گھومتا رہتا تھا، لیکن اس میں یہ عجیب عادت تھی کہ جب میں کسی غیر مرد سے موبائل پر بات کرتی تھی وہ اچانک میرے سامنے آ جاتا اور گھورنا شروع کر دیتا۔ اس کے گھورنے سے میں خوف سے لرز کر رہ جاتی۔ طاہر موبائل پر کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرا ذہن مسلسل اس کالے بلے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ خوف کے مارے اسے وہاں سے بھگا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ مس خوشبو، کن خیالوں میں کھو گئی ہو جو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی؟ طاہر نے پوچھا۔ طاہر، یہ کالا بلّا مجھے غصے سے گھور رہا ہے، ایسا لگتا ہے مجھ پر حملہ کر دے گا۔ وہ بلّا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بدذوق نہیں ہوگا کہ تم جیسی خوبصورت دوشیزہ پر حملہ کر دے۔ وہ تمہارے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا ہوگا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بلّا تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ کالے بلے میں سنا ہے جنات کی روح ہوتی ہے اور وہ خوبصورت دوشیزاؤں پر عاشق ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ طاہر، تم میرا حوصلہ بڑھانے کی بجائے مذاق پر اتر آئے ہو، میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میری جان، میں مذاق نہیں کر رہا، بلے سے خوفزدہ نہ ہو، میری بات غور سے سنو۔ اگر اس بلے میں کسی جن کی روح ہوئی تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، صرف گھور کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائے گا، اور اگر وہ عام بلّا ہوا تو بھی فکر کی بات نہیں، بھوکا ہوگا، کچھ کھانے کو دے دو، خاموشی سے چلا جائے گا۔ طاہر نے کہا۔ مجھے اس وقت طاہر کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے کام کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی۔ میں نے جیسے ہی کال کاٹی وہ کالا بلّا بھی وہاں سے چلا گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ پڑوس سے نصیباً خالہ تھی۔
دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہو گئی۔ خوشبو بہن، اس وقت کیا کر رہی ہو؟ نصیبن خالہ نے پوچھا۔ وہی روز کی کہانی ہے، بچوں کے آنے سے پہلے کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہوں، میں نے کہا۔ بہن، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پکاؤں، بچوں کے الگ نخرے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، نصیبن خالہ نے کہا۔ ہم عورتوں کا یہی مسئلہ ہے، روز کھانا پکانا بھی ضروری ہے، میں نے کہا۔ تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے؟ اچانک نصیبن خالہ نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیوں؟ میں نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ اس گھر میں زیادہ عرصے کوئی کرایہ دار نہیں ٹکتا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھے تو اس گھر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، میں نے کہا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اچھے گھر کہاں ملتے ہیں، نصیبن خالہ نے کہا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے پر میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے تھے۔ پہلے مجھے اس گھر میں کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نصیبن خالہ نے جو یہ بات کی تھی، تب سے مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ضرور اس گھر میں کوئی ایسی ویسی بات ہے کہ جبھی زیادہ لوگ عرصے نہیں رہتے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی۔ کچن میں گھستے ہوئے مجھے لگتا کہ کوئی شے تھی جو چولہے پر کچھ پکا رہی تھی، میرے کچن میں داخل ہونے پر غائب ہو گئی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ موبائل پر بات کرنے پر وہ کالا بلّا اچانک سامنے نمودار ہو جاتا اور مجھے غصے سے گھورنے لگتا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ بری طرح ہنس دیے۔ تمہیں خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھے یا بچوں کو ایسا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ تم میری بات کو مذاق میں نہیں ڈالو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کہا۔ دیکھو خوشبو، اس دنیا میں ہم انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور دیگر مخلوق بھی ہوتی ہیں۔ ہم کسی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی تنگ کرتی ہیں۔ جب ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے پھر وہ مخلوق ہمیں کیوں تنگ کرے گی؟ بعض دفعہ یہ غیر مرئی مخلوق بلا وجہ بھی تنگ کرتی ہے، میں نے کہا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بعض مخلوق صفائی پسند ہوتی ہیں، یا جس مقام پر ان کا بسیرا ہوتا ہے وہاں ہم سامان ڈال دیں، گندگی کر دیں، صفائی کا خیال نہ رکھیں، اس سے انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ گھر میں صفائی رکھی جائے، آصف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہی تھی، میں نے کہنا چاہا، خوشبو میں آج بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے آصف نے آنکھیں موند لیں۔ انہیں سوتا دیکھ کر میں بھی لیٹ گئی۔ رات میں اچانک کسی پہر میری آنکھ کھل گئی، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود پانی کا جگ خالی پڑا تھا، پانی پینے کے لیے مجھے بیڈ روم سے اٹھنا پڑا۔ میں صحن میں پہنچی، صحن میں ایک عجیب منظر تھا، ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی صحن میں کھڑے تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ نوجوان نے ایک بڑے سے چھرے سے لڑکی پر حملہ کر دیا اور کئی وار کر کے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ خوف کے مارے میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ نوجوان نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لڑکی صحن میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے مرنے پر میں دوڑتی ہوئی آصف کے پاس پہنچی۔ آصف، صحن میں کسی کا قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ آصف ہڑبڑا کر اٹھے، وہ دوڑ کر صحن میں آ گئے۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے بھاگی، مگر صحن میں کچھ بھی نہ تھا، نہ وہ قتل ہونے والی لڑکی تھی اور نہ ہی صحن میں کسی کا خون موجود تھا۔ کہاں قتل ہوا ہے؟ کہاں ہے اس قتل میں ہونے والی لڑکی کی لاش؟ آصف نے مجھے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی یہاں میرے سامنے اس لڑکے نے قتل کیا تھا۔ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، یہاں لاش تو کیا خون کا بھی نام و نشان موجود نہیں ہے، آصف نے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ میں کبھی آصف کو اور کبھی صحن کو دیکھ رہی تھی، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ آؤ چل کر سوتے ہیں، کچھ پڑھ کر خود پر دم کر لو، آصف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح جاگی تو ذہن پر رات کا واقعہ سوار تھا۔ جب طاہر کی کال آئی تو میرا ذہن یہی بات سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے رات کے واقعے کا ذکر طاہر سے بھی کر دیا۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہے جو تم یوں ہنس رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ یہ لطیفہ ہی ہے، کبھی تم کہتی ہو کہ کالا بلّا تمہیں غصے سے گھورتا ہے، کبھی گھر کے صحن میں لڑکی کا قتل ہو کر لاش غائب ہو جاتی ہے، کبھی تمہیں محسوس ہوتا ہے گھر میں کوئی تمہارے ساتھ چل رہا ہے، کچن میں کھانا پکا رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم میری مشکل کے حل کی بات بتاؤ گے، مگر تم… میری جان، میں تمہاری مشکل حل کرنے کو 24 گھنٹے تیار ہوں، حکم کرو کب تمہارے گھر آؤں؟ طاہر نے کہا۔ کیا تمہارے گھر آنے سے ہی مشکل حل ہوگی؟ فون پر نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا۔ یہ مسئلہ گھر آنے سے ہی حل ہوگا۔ وہ کیسے؟ میں تمہارے گھر آ کر جو بھی مخلوق ہے اس سے معافی مانگوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ میری جان خوشبو کا پیچھا چھوڑ دو، اور تمہارے کہنے پر وہ مخلوق باز رہے گی۔ ہاں، اسے تمہارا پیچھا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ طاہر پلیز سنجیدہ ہو جاؤ۔ دیکھو،
ہر کام کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے اور میں تمہاری خاطر کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کوشش میں وہ کالا بلّا ناراض ہو کر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میں تمہاری خاطر یہ رسک لینے کو تیار ہوں۔ طاہر نے کہا۔ تمہاری بات پر مجھے غور کرنا پڑے گا۔ میں نے بات ٹالنا چاہی۔ پھر میں کب گھر آؤں؟ کس سلسلے میں؟ ارے بھائی، ابھی بات ہوئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم بھول گئی کہ میں کس سلسلے میں گھر آنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کروں، دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا دماغ پہلے کی طرح کام کرے۔ میں بہت جلد تمہارے گھر آؤں گا، طاہر نے کہا۔ اچھا، سوچیں گے، میں نے بات ٹالی۔ دوسرے روز میں بازار سے سبزی لے کر آ رہی تھی، بے اختیار میرے قدم نصیباً خالہ کے گھر کی طرف رک گئے۔ میں دستک دے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اتفاق سے نصیباً خالہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکی۔ خوشبو بہن، خیریت ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ، آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ ایک نہیں 10 باتیں پوچھو، نصیباً خالہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس گھر میں ایسی کیا بات ہے جو کرایہ دار زیادہ عرصے نہیں ٹکتے؟ میں نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ لگتا ہے تمہیں بھی اس گھر میں کچھ نظر آیا ہے، جبھی تم پریشان لگ رہی ہو۔ ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر میں کوئی آسیب وغیرہ کا چکر ہے۔ تم سے کیا چھپانا خوشبو بہن، اس گھر میں ایک قتل ہو گیا تھا، تب سے یہ گھر آسیب زدہ ہو گیا ہے۔ قتل؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں پوری بات تفصیل سے بتانی پڑے گی، پھر تمہاری سمجھ میں آئے گی، نصیباً خالہ نے کہا۔ اس گھر میں 3 سال پہلے ایک شادی شدہ جوڑا رہنے لگا تھا۔ شوہر کا نام حامد اور بیوی کا نام ایمان تھا۔ دونوں کی دوستی موبائل پر ہوئی تھی، پھر یہ دوستی شادی میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں ہی اس شادی پر بہت خوش تھے۔ دونوں کے گھر والے اس شادی پر راضی نہیں تھے۔ دونوں خاندان اپنی برادری میں شادی کرنا پسند کرتے تھے اور ان دونوں نے برادری سے باہر شادی کر کے ان کے دل توڑ دیے تھے۔ حامد کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 2 نوکریاں کرنا پڑتی تھی۔ صبح وہ کسی دفتر میں اور شام میں ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا اور رات گئے گھر پہنچتا تھا۔ ایمان گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی تھی، پاس پڑوس میں بھی کتنا جاتی، گھر جاتے ہی پھر بوریت کا شکار ہو جاتی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا۔ پڑوس کی خواتین بھی جب ایمان کے پاس جاتی تو وہ کسی سے موبائل پر باتیں کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے تھے کہ موبائل پر باتیں نہ کیا کرو، بہری ہو جاؤ گی۔ اس پر وہ ہنستے ہوئے کہتی، گھر میں اکیلے بور ہوتی رہتی ہوں، اپنی بوریت کو دور کرنے کا یہی ایک بہانہ ہے، وہ بھی ختم کر دوں۔ ایک دن حامد کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دفتر سے چھٹی لے کر جلدی گھر آ گیا۔ اتفاق سے دروازہ کھلا تھا، اس لیے وہ گھر میں دبے پاؤں داخل ہوا تاکہ ایمان کے سامنے جا کر اچانک اسے ڈرا دے۔ ایمان کچن میں تھی، لیکن فون پر اس کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کی چہکتی آواز سے صاف محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ بہت خوشگوار موڈ میں ہے۔ حامد اپنے بڑھتے قدم روک کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایمان کسی سے کہہ رہی تھی، ہاں جانو، تمہارا فون جب تک نہیں آتا میں بے چین رہتی ہوں۔ جب سے تم سے رابطہ ہوا ہے میرے دن ہی بدل گئے ہیں۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہی تم سے ملنے آ سکتی ہوں۔ جب میں تمہارے پاس آتی ہوں تم اور تمہارے دوست اپنے دل کے ارمان خوب جی بھر کر نکال لیتے ہو، پھر کہتے ہو جی خوش نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ یہ سنتے ہی حامد کے تن بدل میں آگ لگ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے۔ وہ غصے میں بھرا بازار گیا اور وہاں سے تیز دھار چھرا خریدا اور گھر آ گیا۔ اپنے شوہر کے ہاتھ میں چھرا دیکھ کر ایمان کا چہرہ فق ہو گیا۔ بے غیرت، بے حیا، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس طرح گل کھلائے گی تو کیا سمجھتی ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ حامد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ ایمان نے اپنے سامنے موت کو دیکھ کر معافیاں مانگنا شروع کر دی تھی۔ تو اعتبار کے قابل نہیں، مجھے مت مارو، ایمان منتیں کرتی رہی۔ حامد کے سر پر خون سوار تھا، اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں کہ جس کی خاطر اس نے اپنا گھر چھوڑا، اس کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، وہ اسے اس طرح دھوکہ دے گی۔ ایمان نے لاکھ منتیں کی، لیکن حامد نے اس کی ایک نہ سنی اور ایمان کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کے شور شرابے پر محلے والے جمع ہو چکے تھے۔ ایمان مر چکی تھی۔ حامد اس سے انتہائی شدید محبت کرتا تھا، اس لیے ایمان کو قتل کے بعد اس نے سب کے سامنے خود کو بھی چھرا مار لیا۔ محلے والوں نے اس کے ہاتھوں سے چھرا چھین کر پھینک دیا اور اسے ہسپتال لے کر بھاگے۔ راستے میں حامد نے روتے ہوئے محلے والوں کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ اس دن کے بعد بہت سے لوگ اس گھر میں رہنے کو آئے، لیکن زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے اور چلے گئے۔ نصیباً خالہ نے کہا، ہاں، مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ گھر آسیبی ہے اور ان مرنے والوں کی روح ابھی تک اس مکان میں بھٹک رہی ہے۔ میں نے کہا، میں کچھ دیر نصیباً خالہ کے گھر بیٹھ کر چلی گئی۔
آج حامد اور ایمان کے متعلق باتیں سن کر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جتنی جلدی ہوگا اس گھر سے جان چھڑانی ہے اور کسی اور گھر میں جا کر رہنا ہے۔ موبائل کی بیل بجنے پر میں نے موبائل اٹھایا۔ طاہر کی کال تھی۔ ہاں بھائی، تمہارے کالے بلے کا کیا حال ہے؟ تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ طاہر نے پوچھا۔ فون مجھے کیا ہے اور کالے بلے کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ میں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ کیا کروں؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب وہ کالا بلہ ہے جو تمہارا دیدار روز کرتا ہے۔ ہم تو تمہاری صورت کو ترستے ہیں۔ کیا واقعی تمہیں میری صورت دیکھنے کا شوق ہے؟ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے پورا یقین ہے کہ تم بہت حسین ہوگی، طاہر نے کہا۔ طاہر، موبائل پر ہم اتنی دیر تک باتیں کر لیتے ہیں، پھر ملنا ضروری ہے، میں نے کہا۔ مل لینے سے دل کو قرار آ جائے گا۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ پھر کب اپنے درشن کرا رہی ہو؟ میں صبح سبزی لینے جاتی ہوں، اس وقت ہی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل بازار جاؤ تو مجھے فون کر دینا، طاہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسری روز صبح مقررہ مقام پر طاہر مل گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ اس نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا اس سے ملاقات ہونے میں آسانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا جہاں ہم نے کولڈ ڈرنک پی اور کچھ دیر باتیں بھی کی۔ پھر میں کھانا پکانے کا بہانہ کر کے جلدی ہی گھر چلی آئی۔ طاہر کے چہرے پر کھلتی خوشی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں، موٹی موٹی باہر کو نکلی آنکھیں اور گال بھرے بھرے تھے۔ اس کا چہرہ خاصی حد تک خوفناک تھا۔ میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، خوف کے مارے میرا دل دھک دھک کرتا رہا تھا۔ موبائل پر اس کی آواز سے میرے ذہن میں اس کا جو خاکہ بنا تھا وہ اس سے قطعی مختلف تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑا تھا، اسی لیے میں جلدی ہی کھانا پکانے کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ میں نے پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تیسری روز جب میں سبزی لینے گئی تو طاہر نظر آ گیا۔ شاید وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے چھپتی چھپاتی سبزی لے کر چلی آئی۔ میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ طاہر کی کال آ گئی۔ کیا آج کھانا پکانے کا پروگرام نہیں ہے؟ کال ملنے پر طاہر نے کہا۔ کھانا تیار ہو رہا ہے؟ کھانا تیار ہو رہا ہے لیکن تم بازار نہیں آئی؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کل شام کو آصف سبزی لے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے تمہیں بلا وجہ صبح صبح بازار جانا پڑتا ہے۔ میں شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے پکانے کا سامان لے آیا کروں گا، میں نے کہا۔ یہ بات تمہارے شوہر نے کیوں کی؟ کہیں سے تم پر شک تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ چلو اسے بھی شک کر لینے دو، آخر کو تمہارا شوہر ہے، اسے شک کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، طاہر نے کہا۔ خوشبو، تمہارا شوہر کس وقت گھر آتا ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ آصف شام 4 بجے تک ہی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1 بجے بچے آ جاتے ہیں۔ اچھا، طاہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دیر بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 2 دن تک مسلسل میں نے طاہر کو بازار میں دیکھا۔ وہ اس طرح کھڑا ہوتا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا دل خوفزدہ ہو جاتا تھا اور مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ میں اس کی نظروں سے کسی طرح بچتے بچاتے کھانا پکانے کا سامان لے کر چلی آتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اس کی آواز کو پسند کرتی تھی، اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی بری طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اب موبائل پر بھی میرا اس کے ساتھ کوئی رویہ نہیں تھا۔ میں زیادہ تر ہوں ہاں کرتی رہتی تھی۔ وہ کچھ سمجھنے لگا تھا، اس لیے اکثر شکوہ کرتا۔ میں اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ میری طبیعت ان دنوں اچھی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن بازار سے پکانے کا سامان لے کر آتے ہوئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر طاہر موجود تھا۔ تم؟ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ہاں، میں طاہر ہی ہوں، تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم کیسے آئے؟ چل کر آیا ہوں، وہ زور سے ہنسا۔ میرا مطلب ہے کہ پریشان مت ہو، تم بیمار ہو اور بیمار کی عیادت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طاہر کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ طاہر کا اس طرح گھر چلے آنا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ اسے آنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آصف اگر اسے دیکھ لیتے تو میرے متعلق کیا سوچتے؟ وہ میرے کردار پر شک بھی کر سکتے تھے۔ ارے بھائی، مجھے یوں ہی تکتی رہو گی یا گھر آنے پر خوش آمدید بھی کہو گی؟ طاہر گھر میں زبردستی گھستے ہوئے بولا۔ میں دروازے کو بھیڑتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ طاہر، تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں آنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ بتا کر آؤں گا، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں اسے چائے پلا کر جلدی سے گھر سے بھگانا چاہ رہی تھی۔
ارے بھائی چائے بھی بن جائے گی، ذرا ہمارے قریب تو آؤ۔ طاہر نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ میں پہلے ہی ہوشیار تھی، اس لیے طاہر کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی سی کیفیت ابھر آئی تھی۔ کمال ہے، موبائل پر بڑی محبت دکھائی جاتی ہے اور اب ایسی بھی مروتی۔ مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں مذاق کرنے نہیں آیا، تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ آؤ میری باہوں میں سما جاؤ۔ وہ مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ طاہر اس وقت غنڈا لگ رہا تھا۔ اس کی حرکتوں سے لگ رہا تھا وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ موبائل پر وہ کتنی مہذب گفتگو کرتا تھا اور کیا نکلا۔ میں ابھی اپنی عزت بچانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بھاپ گیا اور بڑی پھرتی سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور زور سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اس موقع پر میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خوف سے میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شور شرابے پر وہ مجھے بدنام کر سکتا تھا کہ میری اس سے موبائل پر دوستی ہے اور اب گھر بلا کر بلیک میل کر رہی ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ اپنے موبائل سے کی گئی کالز بھی دکھا سکتا تھا۔ وہ جس دیدہ دلیری سے گھر میں گھس آیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مزاحمت کرنے پر مجھے بدنام کر دیتا۔ میں نے جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، اس نے اپنے فولادی ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بیڈ پر دوبارہ ڈال دیا اور تیزی سے مجھ پر جھکتا چلا گیا۔ میں بے بس تتلی کی طرح اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اچانک طاہر چیختا ہوا پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ کالے بلے نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا۔ بلے نے اس کے چہرے پر حملہ کر کے اپنے پنجوں کے ناخن اور دانت اس میں کاٹ دیے۔ تکلیف سے طاہر کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور وہ کالے بلے کی مزید حملے سے بچنے کے لیے ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ کالے بلے نے پھر حملہ کیا اور ناخن پیٹھ میں کاٹ دیے۔ طاہر کو کالے بلے سے اس طرح کے حملوں کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کالے بلے سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن بلہ اس پر مسلسل حملے کر رہا تھا۔ طاہر نے اپنی بہتری اسی میں جانی کہ وہ بھاگ جائے، چنانچہ وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ بلہ غصے سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر میں نے بلے کو تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بے سدھ ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ خاصی دیر گزر جانے پر بھی میں گمسم رہی۔ بچوں کے آنے پر میں ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اب میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شام ہونے پر میں نے فرضی کہانی گھڑ لی تھی کہ میرے گھر میں آتے ہی کوئی اجنبی شخص داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کالے بلے نے اجنبی شخص پر حملہ کر کے بھگا دیا، ورنہ میری عزت چلی جاتی۔ فرش پر طاہر کے زخموں سے ٹپکتا خون موجود تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا۔ واقعی کالے بلے نے اجنبی شخص کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ آصف یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور اچھا مکان مل جائے، بھلے سے کچھ رقم دینی پڑ جائے۔ نہیں آصف، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ایسا واقعہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کم از کم کالے بلے کی شکل میں ایک محافظ تو موجود ہے۔ میں نے کہا، او ہاں، یہ بات تو ہے۔ آصف نے چونکتے ہوئے کہا، واقعی کالے بلے نے محافظ کا کردار ادا کیا ہے۔ اب میں زیادہ بے فکر ہو کر گھر سے باہر رہ سکتا ہوں۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ہے، اس اجنبی شخص کو پھر دوبارہ ادھر آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آصف نے زوردار قہقہہ لگایا۔ واقعی طاہر نے پھر دوبارہ گھر آنے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی موبائل پر بات کی۔ شاید اس کے ذہن میں پہلے ہی یہ بات تھی کہ کالے بلے میں کوئی جن ہے۔ اب میں بھی ہوشیار ہو چکی ہوں اور موبائل پر غیر مردوں سے دوستی کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ کالے بلے سے مجھے اب ڈر نہیں لگتا، اس لیے میں صبح و شام اس کے لیے ایک برتن میں تھوڑا سا دودھ ضرور ڈال دیتی ہوں۔ بلہ وہ دودھ بہت شوق سے پیتا ہے اور دودھ پی کر مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب وہ بلہ گھر سے باہر نہیں جاتا، جب آصف آ جاتے ہیں تبھی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ جس کالے بلے کی وجہ سے ایک کرائے کا مکان چھوڑنا چاہ رہی تھی، اب اس کی وجہ سے اس گھر میں رہنے پر مجبور ہوں۔ اور کیوں نہ ہوتی، مجھے مفت میں ایک محافظ مل گیا ہے۔ میں نے گھر کا سودا سلف لینے کو باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ آصف ہی آفس سے آتے ہوئے سامان لے آتے ہیں۔ کبھی باہر جانا بھی ہوتا ہے تو میں آصف کے ساتھ ہی نکلتی ہوں۔ طاہر جیسے انسانوں کا کیا بھروسہ، وہ انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کالا بلہ دراصل کوئی اور مخلوق ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟